الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالی جناب محترم المقام مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی ورکن اسمبلی انگلینڈ مجلس اتحاد المسلمین عالی جناب محترم المقام محمد معظم خان صاحب معزز رکن اسمبلی الاتحادہ عالی جناب محترم المقام جعفر حسین میراث صاحب معزز رکن مجلس اتحاد المسلمین عالی جناب برادر حسینی پاشا صاحب محمد مبین صاحب نوجوان کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر صاحب یامین خان صاحب وحید الدین صدیقی صاحب عبدالعزیز صاحب لائف پر بیٹھے ہوئے دیگر موجود حضرات بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل جمہوریت اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال انتہائی احترام عقیدت کے ساتھ جلسے یاد قائد ملت کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ یقیناً ہر قوم ملت کے اندر چند ایسی شخصیتوں کا جنم ہوتا ہے جو سرمایہ افتخار بن کر تاریخ کی زینت بن جاتی ہیں۔ وہی قائد ملت نثار الامت شہر الحیا خطیب نواب بہادر یار علیہ رحمہ کا جنم نصیب یار جنگ کے اغوانی خاندان میں 5 فروری 1905 کو ہوا۔ قائد ملت کی ولادت کے 7 دن کے اندر آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی نانی جان فتح مند خاتون صاحبہ جو ایک نیک اور دیندار خاتون تھیں، انہوں نے قائد ملت کی مسلسل 14 برس تک پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، قرآن حدیث و فقہ اور درس کی تعلیم بین العلوم حضرت علامہ شمسی صاحب سے تعلیم دلوائی، اردو، فارسی، عربی، تیلگو، انگریزی زبان وقت کے ماہرین اساتذہ سے تعلیم دلوائی، مفید الانام دارالعلوم جیسے اداروں سے قائد ملت سے تعلیم حاصل کی۔ قائد ملت قرآن حدیث فقہ کے ساتھ ساتھ کلام اقبال تاریخ اسلام اور ان زبانوں پر عبور حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے پروان چڑھتے رہے۔ مسلسل 14 برس تک آپ کی تربیت و تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ 14 برس کی عمر میں نانی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ قائد ملت سے کچھ کہا تھا کہ آج میرے اندر جو کچھ ہے وہ ان 14 برس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو والد محترم کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ پھر نہ والدہ نہ والد نہ نانی جان صرف تعلیم و تربیت و خاندانی پوری حرارت اور تفسیر قرآن اور علامہ اقبال کے کلام نے آپ کی روح کو گرما دیا تھا اور قلب کو تڑپا دیا تھا اور قائد ملت سے دین و اسلام و خدمت کے لیے اٹھے۔ قائد ملت جس وقت دین و اسلام خدمت کے لیے اٹھے اس وقت آپ کی سیر بیانی اور تقریر کے ذریعے آپ نے ملت اسلامیہ بندگان خدا کو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دینا شروع کیا۔ قائد ملت کے دور خطابت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کلام الہی تفسیر قرآن و حدیث شریف بیان کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ انوار الہی کا نور نزول ہو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ جب آپ مسلم 14 کی تاریخ بیان کرتے مسلم فاتحین کی تو مجموعے سے کشتیوں پہ لوگ آ جاتے اور رونا شروع کر دیتے، اور جب ہتانے پہ اتر آتے تو ہزاروں کے فضا میں گونج اڑتے۔ قائد ملت کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک دن پہلے سے آ کر جلسے گاہ میں بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ کی نشست حاصل کر لیتے۔ قریب کے اضلاع سے اور دور دور سے قائد ملت کی تقریر سننے کے لیے لوگ آتے۔ قائد ملت کی تقریر کے ذریعے آپ نے ملت اسلامیہ اور سرزمین دکن کے مسلمانوں کو اٹھایا اور جگایا اور یہ پیغام یہ آواز دی کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو، تم محمد عربی کے غلام ہو اور محمد عربی کی غلامی کرو۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہے گا اور تو فنا ہو جائے گا۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تو فقیر ہے۔ اور آپ نے اس وقت دین و اسلام و قوم ملت کے لیے اٹھے، اس وقت ہندوستان کے حالات میں عجیب و غریب تھے۔ ایک اور ہندوستان میں اس وقت آزادی ہند کے شعلے بغیر بڑھ رہے تھے۔ آسمان ہند پر مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، مولانا ابوالکلام آزاد، امام الہند، علی برادران، سبھاش چندر بوس جیسے بڑے بڑے قائدین آسمان ہند پر ابھر کے آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہیں سرزمین دکن کے اندر قائد ملت نے زور خطابت کے ذریعے اٹھے اور اس وقت آپ نے پیغام دیا۔ قائد ملت کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ وقت کے بادشاہ میر عثمان علی خان کئی مرتبہ بیگم منزل میں آپ کی تقاریر سننے آئے۔ ایک مرتبہ سرزمین دکن کا مسلمان ہر وقت غلامانہ ذہنیت کا حامل رہا۔ 24 نومبر 1930 کو پلے گراؤنڈ میں عجیب و
یہاں داخل ہوئے تو تمام مجموعہ پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا. ایک طرف قائد ملت کا خطاب چل رہا ہے اور قرآن و حدیث و سیرت النبی بیان ہو رہی ہے. کیا قرآن و سنت کو سنیں یا سیرت النبی کو سنیں یا اٹھ کر وقت کے بادشاہ کو چار پرتی سلام کریں؟ مجموعے کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے قائد ملت نے مجموعے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محمد عربی کے تسنتی تاج کو غلام، ہاں میں تجھ کو بتاؤں شہنشاہ کونین کی نظر میں انداز ملوکیت کیا ہے. تمام مجموعہ سکتے کے عالم میں آ گیا کہ آج نواب زادے نے یہ کیا کہہ کر بادشاہ وقت کو مخاطب کر دیا. تمام مجموعہ بے چین ہوا کہ اب کیا ہوگا، کیا حالات پیدا ہوں گے. وقت کا بادشاہ میر عثمان علی خان ایک قابل کریم، عدل پسند، ایک شاکر اور عابد بادشاہ تھا، علم و فراست کا اور اچھی رسول تھا. وہ مسکراتے ہوئے جیسے میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور کہا، نواب بیان کرتے رہیے. اور قائد ملت کا بیان جاری رہا اور نواب میر عثمان علی خان اپنے دانوں پر ہاتھ مارتے کہتے رہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہا نواب، کیا کہا نواب. جلسے کے اختتام کے بعد میر عثمان علی خان نے بہادر یار جنگ رحمہ کو مسجد جوجی میں خطاب کے لیے دعوت دیا اور بہادر یار جنگ کا خطاب سے نوازا. قائد ملت کے خطاب سے مہاتما گاندھی سے متاثر تھے. جب مہاتما گاندھی سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ بہادر یار جنگ میں نے سنا ہے کہ تم محمد علی جناح سے بھی اچھی تقریر کرتے تھے. قائد ملت کی تقریر سے سروجی نائڈو اتنا متاثر تھی کہ آپ کو اپنا بیٹا کہا کرتی تھی. جب رابندر ناتھ ٹیگور حیدرآباد آ کر واپس گئے تو سروجی نائڈو نے پوچھا کہ آپ حیدرآباد گئے؟ تو کہا ہاں جا کر آیا ہوں. تو کیا حیدرآباد دیکھا؟ تو کہا ہاں دیکھا. تو کہا کیا قائد ملت نواب بہادر یار سے ملا؟ تو کہا نہیں ملا. تو کہا آپ نے حیدرآباد نہیں دیکھا. جب رابندر ناتھ ٹیگور قائد ملت کی تقریر سنے تو کہا کہ مجھے ہندی نہ سیکھنے کا، اردو نہ سیکھنے کا بہت افسوس ہے. قائد ملت کی تقریر سے قائد اعظم محمد علی جناح بھی بے حد متاثر تھے اور آپ نے کئی مرتبہ آپ سے مالی امداد کے لیے تقریر کرنے کے لیے کہا. قائد ملت کی تقریر پر مجمع میں جو کچھ لوگ لائے تھے کہ خواتین زیور اپنے جسموں سے پہلے سے اٹھا کر رکھ دیے، اس جلسے کے اندر 1.25 لاکھ کی امداد جمع ہوئی قائد ملت کی تقریر پر. عبدالماجد دریا آبادی نے قائد ملت کے علم اخلاق کردار کے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی. قائد ملت بہادر یار جنگ رحمہ نے دور خطابت کے ذریعے سے نوجوانوں کو پیغام دیا، درس قرآن، درس حدیث دیا اور یہ چاہتے تھے کہ اپنے ہر فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن اور حدیث بیان کرتے اور ہر جمعرات کو آپ تاریخ اسلام بیان کرتے اور ہر جمعہ کو آپ تاریخ علامہ اقبال کا درس اقبال نوجوانوں کو دیا کرتے. اور آپ یہ چاہتے تھے کہ نوجوان آپ کے ملت اسلامیہ کے مرد مجاہد بنے، اقبال کے شاہین بنے، کردار کے غازی بنے اور میدان کے مجاہد بنے. قائد ملت نے اس پیغام کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم دی اور اپنی زندگی کے 2 مقصد بنائے، ایک تبلیغ اسلام اور دوسرے اتحاد ملت. تبلیغ اسلام کے ذریعے 1947 میں جس وقت آپ کی عمر 22 برس کی تھی، آپ نے تبلیغ انجمن اسلام کی بنیاد ڈالی اور 1947 سے 1932 تک ان 5 برس کے اندر 5000 غیر مسلمین نفوس انسانی کو دائرۂ اسلام میں داخل کیا. یہ جو کافر مسلمان کو کافر کہنا آسان ہے، اس میں ہے دم جو کافر کو مسلمان کرتے. قائد ملت نے اپنے تقاریر و کردار کی تعلیم کے ذریعے غیر مسلمین کو دائرۂ اسلام میں داخل کیا. پھر آپ 1940 سے 43 تک کالج مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رہے. انہوں نے 4 صوبے 16 ضلعوں اور 19 دیہاتوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو وسعت دیا اور ایک مضبوط طاقت بنا کر اتحاد ملت کا ثبوت دیا. قائد ملت ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان دین و اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن و سنت پر عمل کریں اور اسلام کے سربلندی کے لیے کام کریں. آپ نے فلسطین، افغانستان، ایران، لیبیا، مصر تمام علاقوں کا دورہ کیا اور تمام علاقوں کے اندر دین و اسلام کا مشاہدہ کیا. اور ہندوستان کے اندر جہاں پر 1757 میں شیر بنگال نواب سراج الدولہ کے دور کا خاتمہ ہوا، وہیں 1856 کے اندر لکھنؤ میں واحد علی شاہ کے دور کا خاتمہ ہوا. تو 1857 میں مغل بادشاہ ظفر شاہ کا اقتدار کا خاتمہ ہوا اور سلطنت مغلیہ ختم
اور تاریخ کے اندر سرزمین دکن کے اندر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور امیر عثمان علی خان کی حکومت ختم ہوئی. یہ وقت کے بادشاہ اپنے اقتدار کے غرور و تکبر کے اندر ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بادشاہ کا حیات بادشاہ کا قیامت کہا. یہ بات اللہ کو بری لگی. اللہ نے نہ بادشاہ رکھی نہ بادشاہ کو رکھا بلکہ ان لوگوں کو ختم کر دیا. اگر یہ لوگ یہ منصوبہ بناتے کہ دین و اسلام کے لیے کام نہیں کیا جائے, اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ نافذ کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرا ہوتے ہوئے دین و اسلام کو پروان چڑھایا جائے, سربلندی کی جائے, تو آج ملک کے یہ حالات نہیں ہوتے. شاید ملت نے یہی بات کہی تھی کہ اے مسلمانوں دیکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو, اللہ کی بندگی کرو, تم محمد عربی کے غلام ہو, محمد عربی کی غلامی کرو. وقت کے بادشاہ امیر عثمان علی خان حسن دولت اور اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو غرور و تکبر میں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو امیر عثمان علی خان نے ایک شعر لکھا کہ سلاطین و سرب سب ہو گئے نظر اجل عثمان, مسلمانوں کا تیری سلطنت سے ہے نشاں باقی. تو خیر ملت کے جلسے میں جواب دیا کہ سلاطین و سرب سب ہو گئے نظر اجل عثمان, مسلمانوں سے تیری سلطنت کا ہے نشاں باقی. تو یہ بات کچھ منافقوں کو بری معلوم ہوئی. اس وقت بھی صفوں میں منافقین تھے. جا کر کہا کہ امیر عثمان علی خان بہادر, آپ کی سلطنت کو خطرہ ہو رہا ہے. دیکھیے نواب زادے نے کیا اعلان کیا, آپ کے شہر میں ترمیم کر دیا اور عوام کو اکسا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے آپ کی سلطنت کا نجات ہے باقی, آپ کی سلطنت کو خطرہ ہوا. ان لوگوں نے سازشوں کا سلسلہ کیا اور سکندرآباد کی ریسیڈنسی میں جلسے کی اجازت منسوخ کر دی. قائد ملت نے احتجاج کربلا میدان سکندرآباد میں سیرت النبی کے جلسے کو ملتوی کر دیا اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کر کے جیل قید کرنے کی سازشیں کی گئی. تو آپ نے اس کے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے جاگیر منصب اور کتابات کو واپس کر دیا کہ آگے سے برقی زد میں تمام اہل چمن ہم نے اپنا آشیاں مقابل کر دیا اور آپ ان کو تمام کو تمام واپس کر دیا. اور پھر اس کے بعد حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ کو شہر بدل کرنے کی سازش ہوئی. تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ابھی آپ شہر بدل نہ کریں. اسی سلسلے کا سازشوں کا سلسلہ جاری رہا, لیکن قائد ملت نے دور اندیشی سے اپنا کام کرتے تھے. اور اس وقت انہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا دور اندیش قائد کے قائد ملت کہ قائد اعظم پاکستان کا حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پاکستان کو پاکستان بنانا مشکل ہے. آج دیکھ لیجیے آج پاکستان نہیں بن سکا. اور آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان میں اسلامی دستور حیات, اسلامی تعلیمی نظام, اسلامی معاشی نظام ہے تو ہمیں ایسا پاکستان چاہیے ورنہ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے. آپ نے کہا تھا یہودیوں کے تعلق سے کہ یہودیوں کا فلسطین سے خالی کروانا اتنا آسان نہیں جتنا نے عربوں نے سمجھ رکھا ہے. آج دیکھ لیجیے آج فلسطین سے آج اربوں یہودیوں کو خالی نہیں کروایا جا سکا. ایک مرتبہ قائد ملت نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن میرے لیے سب سے خوشی کا دن ہوگا جس دن میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں گی, پیر میں بیڑیاں ہوں گی اور میرے جسم خون سے چکنا چور ہوں گے. وہ دن میرے لیے خوشی کا ہوگا. تمام مجمع سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی سرائیں بلند ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. قائد ملت نے کہا ٹھہرو مسلمانوں ٹھہرو, جو فیصلے جلد بازی میں اور دوسروں کی تقریر میں کیے جاتے ہیں وہ آنی پانی ہو کر رہ جاتے ہیں. اپنے گھروں کو جاؤ, اپنی بیویوں کے تابنا چہروں کو دیکھو, اپنے بچوں کی مسکراہٹ کو دیکھو, اپنے ذریعے تجارت کی تباہی و بربادی کا تصور کرو, پھر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. قائد ملت نے کہا کہ مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو شجر ملت میں پھول بن کر مہکنا چاہتے ہیں. مجھے وہ بیج چاہیے جو پانی اور مٹی کے اندر دفن ہو کر اپنے اوپر وہ شجر پیدا کرے جو پھل اور پھول دے اور ایک طاقتور شجر بن کر ہوادار پائیدار درخت بنے. مجھے وہ پتھر چاہیے جو زمین کے اندر دفن ہو کر اپنے اوپر کھڑی کی عمارت کی مضبوطی کی ضمانت دے. قائد ملت نے اگر اعلان یہ بات کہی. سلسلہ بہرحال سازشوں کا جاری رہا اور 25 جون 1944 کو قائد سے ملت کو بلایا گیا اس ڈیوری پر اور وہاں پر بختے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. قائد ملت کو جہاں پر شہادت حسینی نصیب ہوئی وہیں شیر محدود ٹیپو سلطان نے کو شہادت حسینی ہوئی تو یہاں سرزمین دکن میں قائد ملت کو شہادت حسنی نصیب ہوئی اور قائد ملت کو شہید کر دیا گیا.
पैगाम इस जलसे से लेके जाना पड़ेगा कि हमें किरदार पैदा करना पड़ेगा, अखलाक पैदा करना पड़ेगा, हमें कुरान हदीस की तालीमात को हासिल करना पड़ेगा और सच्चे नबी के गुलाम बनना पड़ेगा और खुदा की बंदगी करना पड़ेगा और ये तसव्वुर गुरूर तकब्बुर खत्म करना पड़ेगा कि न बादशाह रहेंगे न बादशाह रहेगी, रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। आज माशरे के अंदर फैलने वाली बुराइयों का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज मिल्लत ने जो पेशेंट गोई की थी कि जिस कौम के अंदर माशी बुराइयां और गरीबी पैदा होती है वहां पर उनकी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू सस्ती हो जाती है और उससे खिलवाड़ किया जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिस दिन तुम्हारी कमाई की कीमत, रोटी की कीमत तुम्हारी कमाई से बढ़ जाए तो समझ लो कि उस दिन तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की कीमत बढ़ जाएगी। आज माशरे में देखिए 2.5 बरस के अंदर पुराने शहर में 110 मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों के हाथों हो चुका है। हमारी बहनों के गले काटे जा रहे हैं, असमतें लूटी जा रही हैं। आर्या मल्ले पल्ली के अंदर डॉक्टर का एक काले ने वाला कत्ल कर दिया, बीवी ने उसको जिम्मेदार कबूल करते हुए उसने भी खुदकशी कर दी। सारा तो कत्ल का गवाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया और हमारी बहन भी गुनाह कबीरा की खुदकशी कर ली। आज नाजायज ताल्लुकात की वजह से कितने कत्ल हमारे शहर के अंदर हो रहे हैं। देखिए आज बुनियादी तालीमात की कमी की वजह से, आज दीन और इस्लाम से दूरी की वजह से आज हमारे माशरे के अंदर सूद और शराबी जुआरी कातिल और जानी सर उठाकर घूम रहे हैं और चौरास्तों पर पोस्टर लगा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज मिल्लत इस्लामिया मुल्क के गरीब व गरीब हालात से गुजर रहा है, जहाँ पर जो चीज अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दी है आज उसको हराम करार देते हुए पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हमारे घरों और जमीनों को तंग किया जा रहा है, हमारी अस्पतालों से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिंदा हमको घरों में घुसकर मारा जा रहा है तो दूसरी तरफ हम अपने आपस में भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। ये जलसे का पैगाम यही है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में आती है तो इसका मंशा और मकसद यही होता है कि आपको मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया जाए और आने वाले हालात से आगाह किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि अपने मस्जिदों को आबाद करें, कायदे मिल्लत की तालीमात को आम करें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो जमात है जिसमें ऐसे खुदा तरफ दूर गुजरे हैं जिनमें कायदे मिल्लत, फख्र मिल्लत, सालार मिल्लत, जिन्होंने अपनी जिंदगियां और पसीना लगाकर इस जमात को सींचा है। अगर हमने कोई कारकुन जमात को ताकत नहीं बदल सकता, इज्जत नहीं बदल सकता तो हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम जमात को बदनाम करें या हमारी वजह से जमात की बदनामी हो। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में हजारों सैकड़ों कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान करके इस जमात को तैयार करके खड़ा किया है। आज मेरी आपसे यही दरमर्दाना अपील है कि कारकुन ताल्लुक से कायदे मिल्लत कहा करते थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारकुन 5 वक्त नमाजी हो और रोज आना 1 रुकू कम से कम कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े, वो इकबाल का शाहीद बने, किरदार का गाजी बने और मैदान का मुजाहिद बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।